بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو۔ آج دیکھیں گے کہ کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن جو ہے کیا ہوتے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ خود کیا ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، ان سے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کو کون ووٹ کرتے ہیں اور ان کا سٹرکچر کیا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں جیتنے والے کتنے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، ان کے پاس کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں، کون کون سے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اور کنٹونمنٹ بورڈز کی سمپل ہسٹری بھی دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سے سوالوں کے جواب آج آپ کو ملنے والے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن ہی کہلاتے ہیں، لیکن یہ منحوس جگہوں پر ہوئے ہیں یہ الیکشن، اور اس کے جو ووٹر ہیں وہ بھی منحوس لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں کہاں پہ ہیں یہ تو آگے ڈسکس کریں گے، پہلے آپ کو کنٹونمنٹ بورڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے فوجی چھاؤنی کو کہا جاتا ہے۔ جس شہر میں بھی فوجی چھاؤنی یا فوجی ایریاز قائم ہیں وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ بنایا گیا ہے، اس کو کنٹونمنٹ بورڈ کہا جاتا ہے۔ ہر اس جگہ پہ جہاں آرمی چاہتی ہے کہ یہاں پہ فوجی چھاؤنی ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں پہ فوجی مٹیریل پڑا ہوا ہے، فوجی ساز و سامان پڑا ہوا ہے، فوجی تنصیبات ہیں، ملٹری ایکوپمنٹ ہیں، وہاں پہ حکومت فوجی چھاؤنی کا اعلان کر دیتی ہے، اور فوجی چھاؤنیاں ملکی عسکری اور سول حکومت کے وزارت دفاع کے ماتحت ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 43 فوجی چھاؤنیاں ہیں، اور ہر فوجی چھاؤنی میں آگے مزید وارڈز بنائے گئے ہیں۔ اس طرح سے ٹوٹل ان 43 فوجی چھاؤنیوں میں 219 وارڈز ہیں، اور ہر وارڈز میں ایک ایک امیدوار جیت کر کنٹونمنٹ بورڈ کا ممبر منتخب ہوتا ہے۔ تو ان کنٹونمنٹ بورڈز میں جو ووٹر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان فوجی چھاؤنی میں رہتے ہیں، وہ سویلین جو کہ ان فوجی چھاؤنی میں رہتے ہیں، وہ ان کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کے ووٹر ہوتے ہیں، اور انہی میں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران منتخب ہوتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک یونین کونسل جو ہوتی ہے وہ سویلین ایریاز میں ہوتی ہے، وہ صرف سویلین کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن وہ ایریا جو کہ فوجیوں کے ماتحت ہوتے ہیں، جہاں پہ چھاؤنیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈ بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ یونین کونسلز نہیں بنائی جاتی، اور کنٹونمنٹ بورڈز کو فوجی اور سویلین مل کر ایڈمن کرتے ہیں۔ فوجی جو ہے وہ خود، اور اس علاقے سے سویلین جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبران بنتے ہیں۔ اب ان کی ہسٹری آپ کو بتاتے چلیں تو 1864 سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈز کو صرف ملٹری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 1864 کے بعد پھر ایک آرڈر جاری کیا گیا سب کانٹیننٹ میں، کنٹونمنٹ بورڈ کا جو سول میٹرز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ایک مجسٹریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا، کیونکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ فوجی چھاؤنیوں میں سویلین لوگوں نے بھی رہائشیں لینا شروع کر دیں، اور اس طرح سے وہاں پہ بھی لوکل باڈیز الیکشن کروانا جو ہے وہ لازمی بن گیا، اور لوکل باڈی قائم کرنا جو ہے لازمی بن گیا حکومت کے لیے، کیونکہ فوجی چھاؤنیوں میں الیکشن نہیں ہوتے تھے اس سے پہلے۔ آپ ملک بھر میں جو الیکشن دیکھتے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، وہ فوجی چھاؤنیوں میں نہیں ہوتے یا آرمی کے زیر انتظام علاقوں میں نہیں ہوتے، بلکہ سویلین علاقوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن فوجی چھاؤنی میں صرف آرمی ہی نہیں، اب آہستہ آہستہ سویلین لوگ بھی رہنا شروع کر دیا ہے۔ تو ان سویلین لوگوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1924 میں ایک ایکٹ منظور کیا گیا، اور اس ایکٹ میں بہت ہی بڑے پیمانے پر کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے تبدیلیاں لائی گئیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں لوکل باڈیز سسٹم کو باقاعدہ نافذ کیا گیا، تاکہ وہاں پہ جو رہنے والے سویلین ہیں ان کو بھی انتخابی عمل میں شرکت کے مواقع مل سکیں، اور سویلین سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الیکشن جب جیتے ہیں تو وہ کنٹونمنٹ بورڈز کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ جو ہوتے ہیں وہاں پہ صرف فوجیوں کے انتظام ہوتے تھے، فوجی اس کو ایڈمنسٹر کرتے تھے، لیکن پھر 1924 میں یہ جو قانون لایا گیا اس میں باقاعدہ کنٹونمنٹ بورڈز میں لوکل باڈیز کونسلز بنائی گئیں، جہاں پہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ سویلینز کو بھی نمائندگی دی۔ اب ان کی پاورز اینڈ فنکشن آپ کو بتاتا ہوں کنٹونمنٹ بورڈز کی۔ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن میں جیتے ہیں اور کنٹونمنٹ بورڈز کے ممبرز بنتے ہیں، ان کو بہت بڑے پیمانے پر اپنے اپنے کنٹونمنٹ بورڈز میں اختیارات اور فنکشنز مل جاتے ہیں، خاص طور پہ اس کنٹونمنٹ بورڈ کے بجٹ کے حوالے سے کام کرنا، سیکنڈلی کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریا میں ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے شارٹ ٹرم، طویل ترقیاتی منصوبے بنانا، کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ کی
کارکردگی کو جانچنا، وہاں پہ ٹیکسز وغیرہ لگانا اور وہاں پہ بائی لاز وغیرہ جو ہے ان کو نافذ کرنا. اس طرح مختلف فنکشن جو ہے کنٹونمنٹ بورڈز کے جو باڈیز ہیں ان کو تفویض کر دیے گئے ہیں، دے دیے گئے ہیں. اب اس کا سٹرکچر آپ کو بتا دیتا ہوں کنٹونمنٹ بورڈز کا. تو کنٹونمنٹ بورڈز کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی کیٹیگری ہے کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ جہاں پہ آبادی 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زائد ہو. تو وہاں کا سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ اس علاقے میں جو حاضر سروس بریگیڈیئر یا کرنل کا رینک کا ہوتا ہے، وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ہیلتھ آفیسر، مینٹیننس انجینئر اور ایک مجسٹریٹ جو ہے اس کو نامنیٹ کیا جاتا ہے ضلع حکومت کی جانب سے، جبکہ 9 سویلین یا ملٹری آفیسر نامنیٹ کیے جاتے ہیں ملٹری کی جانب سے، جبکہ 12 جو ممبرز ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. الیکشن کے نتیجے میں جو جیتے ہیں وہ 12 ممبرز اس کے رکن بن جاتے ہیں. اس طرح سے یہ پوری باڈی بن جاتی ہے اور یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ایسے کنٹونمنٹ کیٹیگری کو جس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے زائد ہو. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے ایسا کنٹونمنٹ بورڈ جس کی آبادی 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان ہو. تو اس کا بھی سمپل وہی سٹرکچر ہوتا ہے. اس کا بھی کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے، اس کا سربراہ حاضر سروس بریگیڈیئر کرنل، اس کے علاوہ ہیلتھ آفیسر، مینٹیننس انجینئر، ایک مجسٹریٹ نامنیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے 4 سولین یا ملٹری آفیسر نامنیٹ کیے جاتے ہیں اس بریگیڈیئر کی طرف سے یا کرنل کی جانب سے جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اس طرح سے اس کنٹونمنٹ بورڈ میں 7 الیکٹڈ ممبر بھی اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے کہ ایسا کنٹونمنٹ بورڈ جہاں کی آبادی 50,000 تک ہو، اور اس کا بھی سٹرکچر سیم ہوتا ہے کہ اس کنٹونمنٹ بورڈ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ حاضر سروس اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے جو یہاں بریگیڈیئر ہو سکتا ہے یا کرنل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ آفیسر، مینٹیننس انجینئر اور ایک مجسٹریٹ نامنیٹ کیا جاتا ہے ضلع حکومت کی جانب سے. اس کے علاوہ ایک ملٹری آفیسر یا سیولین جو ہے وہ نامزد کیا جا سکتا ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے جو کنٹونمنٹ بورڈ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور 2 ممبر جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جی کنٹونمنٹ بورڈ اور اس کا سٹرکچر.